أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا تو وہاں کے لوگوں نے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو دریائے نیل ہے اس میں ہماری ایک روایت ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ جی ہر سال ہم ایک جوان لڑکی کو والدین سے لیتے ہیں، اور وہ جوان لڑکی ہو بھی وہ کہ جی والدین کی اکلوتی اولاد ہو، اس کے ان کی اور اولاد نہ ہو، پورے مصر سے ڈھونڈ کر اس کو لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اور پھر اس کو لے کر اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور قیمتی زیور پہناتے ہیں، پہنا کر اس کو زندہ اس دریا میں پھینک دیتے ہیں، اور اس دریا میں پھینکنے کے بعد پھر وہ دریا کا پانی چڑھنا شروع ہوتا ہے اور اس سے پھر لوگوں کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں اور اس پانی سے لوگ اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا یہ جاہلانہ رسم ہے، میں تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا، اور انہوں نے اس کی اجازت نہ دی۔ ایسا ہی ہوا، پورا مہینہ گزر گیا اور دریا میں پانی نہ آیا، پانی دریا کا نیچے ہی ہے، اوپر نہیں چڑھ رہا تاکہ لوگ اس کو استعمال میں لا سکیں، اور لوگ اتنے تنگ آ گئے کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا شروع کر لیا کہ جی ہم اس مصر کی رہائش کو، یہاں کی بود و باش کو ترک کرتے ہیں اور ترک کر کے کسی ایسے ایریے میں جا کر رہنا شروع کریں جہاں پہ سرسبز ایریا ہو، سبزہ ہو، پھل ہوں، سبزیاں اگیں اور ہم اپنا گزارا کر سکیں۔ یہاں تو خشک سالی ہو گئی ہے۔ جب یہ خبر پہنچی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا کہ پیغام بھیجا، اطلاع دی کہ جی یہ مسئلہ ہے اور میں نے اس پہ یہ فیصلہ کیا ہے، یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ جی اس کو میں کیا کروں گا، آج کے بعد اس دریا میں کسی کو لڑکی نہیں ڈالنے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اب میں ایک دریا کو خط لکھتا ہوں اور وہ میرا خط لے جائیں اور وہ اس دریا میں ڈال دیں۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور وہ فاتح مصر کو دیا، وہ لے گئے اور انہوں نے اس کو ڈالنے سے پہلے کھولا اور پڑھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ خط ہے اللہ کے بندے عمر بن خطاب کا مصر کے دریائے نیل کی طرف، اور آگے حمد و ثنا کے بعد اس میں لکھا تھا کہ جی اگر تم اپنی مرضی سے بیتا ہے تو نہ بے، اور اگر تجھے اللہ وحدہ قہار اگر تجھے جاری رکھے ہوئے ہے اور رکھتا ہے اللہ اگر، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے جاری کر دے۔ یہ خط عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا میں ڈال دیے۔ جب دریا میں ڈالا تو ایک رات بھی نہیں گزری تھی کہ اس کا پانی اوپر چڑھنا شروع ہوا، آنا شروع ہوا، اور پانی اوپر آ گیا اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور ان کی جو خشک سالی تھی وہ ختم ہوئی اور سر سبز و شاداب مصر بننے لگا اور لوگوں کی زندگی آسان ہو گئی، رہنا شروع ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک دریائے مصر کو بغیر جوان لڑکی کی بلی چڑھانے کے، بغیر جوان کسی لڑکی کے اس میں پھینکنے کے، اللہ کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خط کی برکت سے وہ بہنا شروع ہو اور وہ ہمیشہ سے جاری و ساری ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔